أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کے حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء
مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ کرنے لگے ہیں۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ مطلب سامعین کرام، دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو مانگنا ہے مانگو، خوب مانگو۔ لیکن اس کر کے منت ہے، اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان و کامل اخلاق طلب کرو، اور خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے وے یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنے قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ہے دعا کے سوا،
کوئی راستہ نہیں ہے دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتہ کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کو منتظر ہو۔ دعا آپ کی ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، کسی کی قسمت بن اور سنور جائے گی۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا اور مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ پاک اپنی ذات سے مانگنے پہ لگا دے، اور دنیا کا بد قسمت انسان وہ ہے جس کو مخلوق سے مانگنے پہ لگا دے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے قبولیت کا اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا مانگنے کا فکر ہے، کیونکہ میرے ذمے مانگنا ہے، قبولیت تو اس کے ذمے ہے۔ بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، میں مانگتا ہوں۔ میں روزانہ کتنا وقت اس کریم سے مانگنے پہ میرا لگتا ہے مجھے اس کی فکر ہے۔ اور کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچو، کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے۔ اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے اور نہ لوٹ کے بھیجنے والے پر دھڑام چا کر پڑ جاتی ہے۔ اب اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں، پریشانیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا اور رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا اور رحمت آ کر لگ جاتی ہے۔ وہ ارب و خرب و رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے۔ مٹھی بھر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑی اور پتھر پھینکے تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گرے گی۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چل رہی ہیں، بہت ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عاجز آ کر حالات حاضرہ سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ اور چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ یہ آخری کوشش، گھوم گھما کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، دوائیں، وفائیں، ان کی عطائیں اور آپ کے فرامین کو اختیار کرنا پڑے گا۔
محترم سامعین، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے۔ کوئی رو کے دل بہلاتا ہے، کوئی ہنس کے درد چھپاتا ہے۔ کوئی رو کے دل بہلاتا ہے، کوئی ہنس کے درد چھپاتا ہے۔ کیا کرامت ہے قدرت کی، کیا کرامت ہے قدرت کی، زندہ پانی میں ڈوب کے اور مردہ تیر کے دکھاتا ہے۔ کوئی رو کے دل بہلا رہا ہے، کوئی ہنس کے دل درد چھپاتا ہے۔ اصل بات یہ، کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پہ مجبور نہیں ہوا، اور کہیں رو کر بد دعا دینے پر تو مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزارے یا رو کر گزارے، لیکن کسی دوسرے کی آنکھ میں آنسو آنے کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بن دے۔ بس یہ سوچیں، سارے بندے اللہ کے بال بچوں کی طرح ہیں۔ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کی آہیں، کسی کی بد دعائیں مت لیں، ورنہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہو جائے گی۔ نہ بد دعائیں لینا ہے، نہ بد دعائیں دینا ہے۔ لینے سے بھی بچیں اور دینے سے بھی بچیں۔ محترم سامعین کرام، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں اور مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ لہٰذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے، جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے۔ جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ محترم سامعین کرام، جنت کے مزے کون لوٹنے والے ہیں؟ جو لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو ٹارچر نہیں کرتے، اذیت نہیں پہنچاتے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6671 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے راستے کے درمیان میں سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ اے ابو ذر تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ اگر گناہ ہو جاوے تو گناہ ہو جانے کے بعد نیک کام کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، اچھے انداز میں، کیونکہ دولت اور عہدے، نوکریاں انسان کو عارضی اور ٹیمپروری طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں، اور انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں فرماتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے آتے ہیں۔ کس طرح؟ سننے کا آدھا، سمجھنے کا تھوڑا، اور بتلانے کا ڈبل۔ بے شمار مصیبتیں زبان کی وجہ سے آتے ہیں۔
اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 4998، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرماتے پرندے اپنے پاؤں کی وجہ سے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ اپنا گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ترجمہ یعنی انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اطمینان رکھیں۔ محترم سامعین، ایک بہت ہی اہم بات ہے جو سمجھنے کی بھی ہے اور غور و فکر کرنے کی بھی۔ انسان گھر بدلتے، لباس بدلتے، رشتے بدلتے، محلے بدلتے، دوست بدلتے، پھر بھی کیوں پریشان رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ زمین تلت، زمان تلت، لیکن گل محمد نہ تلت۔ زمین بدلے تو بدلے، زمان بدلے تو بدلے، لیکن صاحب حضرت انسان اپنے آپ کو بدلنے تیار نہیں۔ ارمان تو ہے کہ بیوی بدلے، بیوی اچھی بنے، بچے بدلے، بچے اچھے بنے، لیکن خود کو بدلنے تیار نہیں، اس لیے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اگر حالات بدلنے ہیں تو خود کو بدلو، خود کو بدلنا پڑے گا۔ مرزا غالب نے کیا ہی خوب کہا ہے، عمر بھر میں یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر میں یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ عجیب بات ہے، دھول چہرے پہ ہے اور آئینے پہ دھول گرد و غبار لگا ہے سمجھ کر آئینہ صاف کر رہے ہیں۔ قصور اپنے میں ہے، اپنے کو بدلنے تیار نہیں، دوسری چیزوں کو بدلنے کے چکر میں۔ بہادر شاہ ظفر کے اشعار ہیں، نہ تھی اپنے حال کی خبر، نہ تھی اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے حال پہ نظر، پڑی جو اپنے حال پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ فرماتے اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا مسلمانوں کو تکلیف دینے کی سزا بھی سنیے، ان کی کیا سزا ہوتی ہے۔ محترم جماعت، جس طرح سمندر کا ساحل اور کنارہ ہے، ایسے جہنم کا بھی ساحل ہے۔ وہاں کیڑے مکوڑے اور کھجور کے درخت جتنے لمبے لمبے سانپ اور کھچر کے برابر بچھو ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب جہنم والے فریاد کریں گے ہمارے لیے جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جاوے، جہنم والے فریاد کریں گے کہ ہمارے لیے جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، تو ان سے کہا جائے گا تم جہنم سے نکل کر کنارے پر چلے جاؤ، جہنم سے نکل کر جاؤ کنارے پر۔
وہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہاں کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیں گے اور انہیں نوچ کر کھائیں گے. اب وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جانے دیا جائے. جہنم والوں پر خارش اور کھجلی کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی پر کھجلی شروع ہو گئی تو کھجلی کہیں کی بھی رہنے نہیں دیتی. کسی جگہ ٹھہرنا بیٹھنا، خاص کر کے تقریبات پروگراموں میں فنکشنوں میں جانا بہت بھاری پڑتا ہے. بہرحال جہنمی عورت اور مرد پر کھجلی کا عذاب مسلط کیا جائے گا. اب یہ مرد اور عورتیں اتنا کھو جائیں گے کہ ان کی ہڈیاں نظر آنے لگے گی جیسے بوتل میں چیزیں نظر آتی. فرشتہ کہے گا کیا تم کو اس کھجلانے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں تکلیف ہو رہی ہے. فرشتہ کہے گا تم جو مسلمانوں کو دنیا میں تکلیف دیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے. فرشتہ عرض کرے گا تم جو مسلمانوں کو دنیا میں تکلیف دیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے. ہمارے یہاں کیسا ہے، جو جتنا دب سکتا ہے اسے دباؤ، خوب تکلیف دو، اور کہتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے، کرو کمپلیٹ کرو، تکلیف دو، دباؤ، خوب پریشان کرو. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے اس کا اللہ ہے. اس کے پیچھے اس کا اللہ ہے. وہ ظلم کی رسی کو خوب ڈھیل دیتا ہے، جب کھینچ لیتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی. چوب خدا صدا ندارد وقتے کے زنت دوا ندارد. خدا کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہے، جب برسنے لگتی ہے تو علاج بھی نہیں ہے. دنیا کی نگاہوں سے گرا دیتا ہے، دنیا کی نگاہوں سے وہ گرا دیتا ہے، جو جھکتے نہیں ان کو جھکا دیتا ہے. اللہ کی لاٹھی میں کہاں ہے آواز، اللہ کی لاٹھی میں کہاں ہے آواز. اللہ تو چپکے سے سزا دیتا ہے. زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی. تو محترم سامعین، مسلمانوں کو کسی بھی طرح مت ستاؤ. اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے. اس سے خطرناک حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے. ذرا آپ سے درخواست ہے دھیان سے سنیے. ایک آفیسر کا عبرتناک انجام. ایک آفیسر کی بات سناؤں آپ کو. بنگلہ خریدا اس نے، کوٹھی خریدی. اس کے بنگلے کے قریب مسجد تھی. بہت دھیان سے سنیں محترم سامعین، بڑا فائدہ ہوگا. مسلمانوں کو ستانے پر کس طرح پکڑ آتی ہے اور اس سے کیسے خطرناک حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دھیان سے سنیے. ایک آفیسر، انہوں نے کوٹھی بنگلہ خریدا، قریب مسجد تھی. فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھل گئی. اگلے دن مؤذن کو بلا کر کہہ دیا کہ فجر کی اذان اسپیکر پر نہ دیا کرو. مؤذن کو بلا کر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، فجر کی اذان اسپیکر پر نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل آتا ہے. اس نے کہا جی بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے. آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی جلدی اٹھ جائیں تو صبح کی سیر کیا کریں، نماز پڑھیں.
آفیسر کہنے لگا میرے آگے باتیں بناتے ہو، خبردار جو تو نے اذان دی. وہ بیچارے مؤذن کی ڈیوٹی تھی، اس نے اگلے دن پھر اذان دے دی. اب جب محترم سامعین اس کی ملاقات ہوئی صبح، تو اس نے اس کو ایک دم تھپڑ مار دیا، کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کیا. میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی. اب جب اس نے تھپڑ مارا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ گئی. کیسے پکڑ آئی دیکھیے. سب سے پہلا کام کیا ہوا، دونوں ہاتھوں پر فالج گرا. نعوذ باللہ، ہاتھ نہیں لکھ سکتے آپ. دفتر والوں نے چھٹی کرا دی. وہ جو آمدنیں آتی تھی رشوت کی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ختم ہو گئے. اب گھر بیٹھ گئے. اب آفیسر جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج، پیمنٹ الگ، رشوت الگ، تو شاہانہ مزاج بن گیا تھا. ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سناتا. اب بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں سنتی. دولت کا اس پر نشہ تھا، نوکری کا نشہ تھا. بیوی اسے نوکرانی لگ رہی تھی. وہ بیچاری گالیاں سنتی، خاموش رہتی، خدمت بھی کرتی، کھانا بھی کھلاتی، کپڑے بھی بدلواتی. کچھ عرصے کے بعد وہ تنگ آئے گا یہ اللہ والی. اب کیا کریں، کتنے دن سنی جلی کٹی. ایک دن کہنے لگے اچھا میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں. بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں. بھائی لینے آ گیا. اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی. اب اس دوران اس پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا. کس طرح؟ دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی. اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں ہلتی ہیں. بھائی کے گھر پہنچ گیا. اب کون کیسے خدمت کرے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ ہلا سکتا ہے. کون اس کو دھلائے، کون بچوں کی طرح اس کی نجاست گندگی دھوئے، اور کون کپڑے بدلوائے. اس کے بھائی کی بیوی بچے بھی چند دن میں تنگ آ گئے کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا ہے کام. پھر ایک دن کسی بات پر یہ بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا. کوئی سخت بات کہہ دی. اس کی زبان قابو میں نہیں تھی. جب اس کو کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو، اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کا موسم، غصے میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے ڈال دی. اب 9-10 بجے سورج کی ذرا دھوپ ہوئی تو پسینہ آنے لگا. پیاس لگی، بھوک لگی، کھایا پیا کچھ نہ تھا. اب رو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے. اگلے دن سے فاقہ تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دے دیے. اس نے کہا میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے دو. توبہ توبہ. آفیسر، کتنے بڑی پیمنٹ، رشوت الگ. کہا میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے دو، بھوک لگی ہے. اس نے جا کر روٹی لائی. اس نے کہا لے کھا لے. اس نے کہا میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے صاحب. اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں. اب پھر رو رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، مجھے روٹی کھلاؤ. اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر روٹی مجھے پکڑوا دو. پاؤں اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے. اپنے پاؤں کے انگوٹے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا جیسے کتا روٹی کھاتا ہے.
پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے، اپنے پاؤں کے انگوٹھوں میں روٹیاں پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ نوچ کر کھا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم کے اندر کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو چھوٹا موٹا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں گنا بڑا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ مستی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کا حشر کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی ٹہنی دیکھی، اس نے اس کو راستے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیک کام بہت پسند آیا، اس شخص کو بخش دیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا لوگوں کو آرام اور نفع پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد محبوب رکھتے ہیں۔ ہمارے جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر بانٹتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا تھوڑا سا نیک کام بھی خدا کی خوشی کے لیے کیا جائے تو بخشش اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ افسوس محترم سامعین، آج کل یہ مرض بہت پھیل رہا ہے کہ اپنے نفع اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے راستے روکے جاتے ہیں۔ کہیں راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، کہیں کوئی جانور باندھ دیا، کہیں کتا کھلا چھوڑ دیا، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تکلیف پہنچانے والے نہیں، تکلیف دور کرنے والے اللہ کو پسند ہے، جو بندوں سے دور کرتے ہیں۔ جو بندوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے خطرناک پکڑ آتی ہے۔ تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونا، تکلیف کو دور کر دینا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ کچھ لوگ تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ اپنے لگنے لگتے ہیں، پھر وہی لوگ بعد میں ڈسنے لگتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو، ایسے لوگ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شمار نہیں ہوتے، تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والوں میں۔ دونوں میں فرق۔ متصوین، آج عقل مند میاں بیوی اور بے وقوف میاں بیوی کی علامت اور پہچان بھی جان لے۔ عقل مند میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو راحت، چین، سکون، آرام پہنچائے۔ بے وقوف کھڑوس میاں بیوی اس چکر میں رہتے ہیں کہ اسے تکلیف پہنچے تو پہنچے، مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، مجھے راحت ملنا چاہیے۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بننے، سنورنے اور خوبصورت دکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بے وقوف میاں بیوی ساری دنیا کے لیے سنورتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی۔ میاں بیوی میں یہ پرابلم، رشتوں میں دوسرے پرابلم۔ اب تو خون کے رشتوں میں بھی رشتوں کا خون ہو رہا ہے، جدائیاں ہوتی جا رہی۔ محترم سامعین، زندگی بہت مختصر ہے۔ جب یہ سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ دیکھیے، کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتے ہیں اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے بہت بچیں، سب کو آرام پہنچائیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ عبرت آمیز واقعہ ہے۔ کوشش کریں زندگی میں کم از کم ایسا واقعہ ہم سے بھی ہو کر وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ محترم سامعین، ایک بزرگ گزرے حضرت ربیع ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔
جو دوسری صدی ہجری کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا یہ واقعہ رشفت الساوی رفیق الحرمین میں صفحہ 287 سے صفحہ 292 تک مذکور ہے۔ ان کے صحیح سعادت خاندان والوں کے ساتھ ایسے اور بھی واقعات ان کے مذکور ہیں۔ بہت محترم سامعین، دھیان سے سنیے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر جانور مرا ہوا پڑا تھا، اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلی میں رکھ رہی تھی یا بھگونے میں رکھ رہی تھی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے خیال ہوا یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش رہنا بالکل درست نہیں، عجب نہیں یہ کوئی ہوٹل والی عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ تو حضرت فرماتے میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس نے کہا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ عورت اندر گئی اور وہ بھگونا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ حضرت فرماتی میں کواڑوں کے درزوں سے اس کے سوراخوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد خالی۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو اس کو پکا لو، لو اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ میری بچیوں اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ فرماتی مجھے بہت تنگی ہوئی، میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کے بندی، اے اللہ کے بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ وہ کہنے لگی اے پردیسی تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے نہ مددگار، تو ہم سے آخر کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ، ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجوسیوں کے فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں، سید ہیں، ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا اور اپنے جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو ترکا مال دولت اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا، میرا ارادہ تو اب حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا،
حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ میں نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں اور بیان مت کرو، یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا کرے، تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر دو چند کرے، تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری بچی نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے دادا کے ساتھ تیرا حشر کرے، ہمارے دادا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہا، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا فرما دے اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حاجیوں کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کے مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حاجیوں کا ایک قافلہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا، رنج ہوا، اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک حاضری سے محروم رہا ہو، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ ربیع فرماتے ہیں، اتنے میں خود میرے شہر کے حجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالی شانو تمہاری محنت قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی، اب انکار کرتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا، بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت بھیڑ کی کثرت کی وجہ سے تم نے تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، من عامل ناربح، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے اور نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔
اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا. اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے. اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا تو مانتا ہی نہیں. ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا تو مانتا ہی نہیں. اور ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ربی سن لے، بات یہ ہے جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنے حج کو ملتوی کر دیا، اپنے حج کو ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے. تو حق تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالی شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے. اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدل 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کی. تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربح. ربی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں. محترم سامعین، یہ حضرت ربیع بن سلیمان یہ دوسری صدی ہجری کے محدثین میں شمار ہوتی ہیں. ان کا یہ واقعہ یہ رشفۃ الساوی رفیق الحرمین میں صفحہ 287 صفحے پر مذکور ہے. صحیح سادات خاندان والوں کے ساتھ دینے کے اور بھی واقعات ان کے مذکور ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، مخلوق کی اس طرح کی خدمت کرنے کی محترم سامعین ہمیں توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین محترم، بزرگوں سے احکر کو ایک موتی ملا ہے، اس کو دھیان سے سنیں، یہ موت کے وقت کام آئے گا. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ پاک سے ہم عرض کریں گے کہ یا اللہ، میں یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے تو میری امانت مجھے لوٹا دینا. اللہ پاک سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں. اس عمل کے کرنے والے کو انشاءاللہ ضرور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. آپ سے درخواست ہے، ہم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ پاک سے عرض کریں گے. میرے ساتھ آپ سب پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرض کریں، یا اللہ، میں یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں. یا اللہ، میں یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے تو میری یہ امانت مجھے لوٹا دینا. جب آخری وقت آئے تو میری یہ امانت مجھے لوٹا دینا. یقین جانیے اللہ پاک سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں. اس عمل کے کرنے والے کو انشاءاللہ ضرور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.